کاش کہ ہم بھی چلے گئے ہوتے اور ہم بھی دین کی بات سن لیے ہوتے، ہم بھی اللہ کے راستے نکل گئے ہوتے۔ اس کا ہر مسلمان کو غم ہونا چاہیے، فکر ہونا چاہیے۔ اللہ نے اس کے لیے ہمیں اور آپ کو قبول فرمایا ہے۔ اللہ ہمیں اسلام کے لیے بھی قبول فرما لے اور استقامت کے ساتھ اور ہمت کے ساتھ پوری زندگی اس کام میں لگے رہنے کی توفیق نصیب فرما لے۔ میرے بھائیوں اور دوستوں، یہ اللہ کا کام ہے۔ اللہ کے لیے کرنے والوں کو اللہ بہت کچھ دنیا میں دے گا اور بہت کچھ آخرت میں دے گا، اور سب سے بڑھ کر اللہ راضی ہوگا، اور دنیا سے عظیم اور دنیا سے بڑی چیز اللہ ہمیں اور آپ کو جنت نصیب فرمائے۔ اس لیے اللہ کا راستہ سب سے زیادہ قیمتی ہے۔ جو لوگ راہ خدا میں جا رہے ہیں وہ اس مجمع کے دولہا ہیں اور اس مجمع کے قیمتی آدمی ہیں۔ اللہ کی محبت، اللہ کا کرم ان کی طرف ہوگا جو اللہ کے راستے میں جا رہے ہیں۔ بقیہ حضرات تو پہلی بن کر آئے ہیں، ان کے ذمر میں ہیں، اللہ ہمیں بھی قبول فرمائے گا۔ اس لیے سارا مجمع اللہ کی طرف متوجہ ہو، دعا کے لیے کہ دعا سب سے بڑی طاقت ہے۔ دعا پر اللہ خوش ہوتے ہیں، دعا نہ مانگنے والوں سے اللہ ناراض ہوتے ہیں۔ اس لیے فرمایا گیا ان الذین یستکبرون عن عبادتی سیدخلون جہنم داخرین۔ جو لوگ دعا مانگنے سے گریز کرتے ہیں اور دعا نہیں مانگتے ہیں، ایسے لوگوں کو اللہ نے دھمکی دی ہے ان قریب ہم ان کو جہنم میں داخل کر دیں۔ اور دعا کے بارے میں فرمایا گیا الدعاء سلاح المومن، دعا مومن کا ہتھیار ہے۔ فرمایا گیا دعا مخ العبادہ، دعا عبادت کی مغز روح اور جان ہے۔ اس لیے میرے دوستو اجتماع میں آخر میں دعا مانگی جاتی ہے تاکہ جو کچھ بھول چوک ہوئی ہے وہ اللہ معاف فرما دے، آئندہ کی زندگی کو نیک صالح بنا دے، محبت والی بنا دے، عبادت والی بنا دے، دعوت والی بنا دے، اور پوری زندگی راہ خدا کی محنت کے لیے قبول فرما لے۔ اس لیے سارے حضرات اور جو جماعتوں میں جا رہے ہیں وہ سارے حضرات اس بات کی تمنا کریں، اس بات کی آرزو کریں، اس بات کی ہمت کریں، اس بات کی دعا کریں اللہ اپنے دین کی دعوت اور محنت کے لیے پوری زندگی کے لیے قبول فرما لے، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں پر اور صحابہ والی زندگی کے مطابق ہمیں زندگی گزارنے کی اور محنت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سارا مجمع اس کی نیت کر لیں انشاءاللہ۔ گھر جاتے ہی، گھر میں داخل ہوتے ہی ہم پوری کارگزاری سنائیں گے اور اپنی مسجد والوں کو بھی سنائیں گے، اور سب کو آمادہ کر کے 3 دن کی نقد جماعت نکال کر کم سے کم پھر اپنے گھروں میں داخل ہوں گے۔ تو انشاءاللہ اس سے بہت بڑا فائدہ ہو جائے گا اور بہت بڑا کام ہو جائے گا۔ یہاں سے جاتے ہوئے بھی راستے میں ہر مسلمان کو جو بھی آپ سے مل جائے اس کو دعوت دیتے ہوئے جائیں، آخرت کا فکر دلاتے ہوئے جائیں، جنت اور جہنم کو کھولتے ہوئے جائیں، اور اللہ کی رضا کا مزاج بنائیں تاکہ ہر مسلمان دنیا میں جب تک رہے اللہ کی رضامندی کے ساتھ رہے، اللہ کے حکموں کے ساتھ رہے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کے ساتھ زندگی گزارے۔ یہ ہر مسلمان کی زندگی کا مقصد ہے۔ اللہ ہمیں اور آپ کو اس کے لیے قبول فرمائے۔ اب دعا ہونے جا رہی ہے، دعا سے پہلے درود شریف پڑھنا ضروری ہے۔ بغیر درود شریف پڑھے ہوئے دعا کی قبولیت رک جاتی، اس لیے درود شریف کا اہتمام کیا جائے اور اللہ کی حمد کے ساتھ دعا مانگی جائے اور اللہ کی حمد بیان کی جائے۔ اس سے اللہ خوش ہوتا ہے اور دعا میں قبولیت اور روح پیدا کر دیتا ہے۔ اس لیے سارا مجمع انشاءاللہ نیت کر لے کہ ہم ضرور میرے دوستوں دعاؤں کا اہتمام کریں گے اور ہمیشہ اللہ کے راستے کی نیت کر کے اللہ کے راستے میں جائیں گے اور دعاؤں کا اہتمام کریں گے۔ اب انشاءاللہ کچھ اعلانات ہوں گے، اس کو غور سے سن لیجیے اور اس کے بعد دعا پڑھیے۔ جب تک دعا نہیں ہو رہی ہے درود شریف پڑھتے ہیں۔ اعلانات ٹریفک سے متعلق بھائی ہر ساتھیوں سے گزارش ہے کہ بھائی ٹریفک کا جو رول جو بتایا جا رہا ہے اس کا اہتمام کریں، آپ حضرات کی سہولت کے لیے بھی ہے اور آسانی سے ہمارا مجمع نکل جائے۔
اس کے لیے جیسا کہا جا رہا ہے اس طرح سے آپ حضرات اہتمام کریں. دعا کے بعد صرف پیدل چلنے والے ساتھی چلیں گے، اپنی گاڑیوں تک بسوں تک یہ پہنچیں گے. دعا کے آدھا گھنٹے بعد جو ہے موٹر سائیکل اور 2 ویلر والوں کو چھوڑا جائے گا پارکنگ سے. اور چھوڑنے کی ترتیب ہوگی کہ 3 منٹ ٹریفک چھوڑا جائے گا اور 3 منٹ جو ہے ٹریفک کو جو ہے روکا جائے گا. آپ ذرا پریشان نہ ہو، اسی ترتیب سے 3 منٹ ٹریفک چھوڑا جائے گا پھر 3 منٹ روکا جائے گا. اس طرح سے جو ہے پارکنگ سے گاڑیاں جو ہے وہ ریلیز کی جائیں. پاس والی گاڑیاں جو اجتماع میں ہیں، پاس والی جو ہے 2 ویلر 4 ویلر جو اجتماع گاہ کے آس پاس میں ہیں، ان سے درخواست ہے کہ یہ پیدل جب تک مجمع خالی نہ ہو جائے اس وقت تک آپ حضرات جو ہے بالکل موومنٹ نہ کریں، وہیں رہیں. پہلے پیدل چلنے والے نکل جائیں گے، پھر ہمارے ٹریفک والے جو ہے پاس والی گاڑیوں کو باہر نکلنے کی اجازت دیں گے. اس لیے جہاں پاس والی گاڑیاں پارکنگ کی ہوئی ہیں اس وقت میں، وہ ابھی سے لے کر جو ہے پیدل مجمع نکلنے تک وہیں رہیں گی. درمیان میں اگر آ بھی جائیں گی تو انہیں پیدل چلنے والوں کو تکلیف ہوگی، اس سے ہمارے ٹریفک والے ان کو چھوڑیں گے نہیں. لہٰذا درخواست ہے کہ پاس والی گاڑیاں بالکل موومنٹ ابھی نہ کریں 1 گھنٹے تک کم سے کم. دعا کے بعد، دعا کے 2 گھنٹے بعد جو ہے 4 ویلرز کو چھوڑا جائے گا. 4 ویلر کے چھوڑنے کی بھی ترتیب یہ رہے گی 3 منٹ چھوڑا جائے گا 3 منٹ روکا جائے گا. اس طرح سے انشاءاللہ ہماری پارکنگ اے بلاک اور پارکنگ سی بلاک کو جو ہے خالی کیا جائے گا. اس طریقے پر جو ہے آخر میں بس والے جو ہے سب سے آخر میں بس والے جو ہے بس میں جا کر بیٹھ جائیں، انشاءاللہ بس والوں کو بھی چھوڑا جائے گا. اور ایک اعلان یہ ہے کہ چٹنی ریلوے اسٹیشن جانے والے جتنے ہیں ان کے لیے یہاں سے اجتماع گاہ سے ریلوے اسٹیشن جانے تک کا جو ہے انتظام کیا گیا ہے. تو ریلوے اسٹیشن جو حضرات جانا چاہتے ہیں تو وہ دعا کے بعد جو ہے عارضی مسجد کے پیچھے سے گاڑیاں نکلیں گی. تو عارضی مسجد کے پچھلے حصے میں آپ حضرات پہنچ جائیں اور وہاں سے گاڑیوں کا انتظام ہے. اللہ پاک ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم يا أول الأولين ويا آخر الآخرين ويا ذا القوة المتين ويا راحم المساكين ويا أرحم الراحمين. إلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم. ألف لام ميم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم. وعنت الوجوه للحي القيوم. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. يا أهل الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. يا أرحم الراحمين. يا أكرم الأكرمين. يا أجود الأجودين. يا ذا الجلال والإكرام. يا ولي السماوات والأرض. يا نور السماوات والأرض. يا زين السماوات والأرض. يا عماد السماوات والأرض. يا قيام السماوات والأرض. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث. أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن سهلا إذا شئت. لا إله إلا الله الحليم الكريم. سبحان الله رب العرش العظيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم. لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا أديته ولا مرضا إلا شفيته ولا كربا إلا نفذته ولا ضرا إلا كشفته ولا ميتا إلا رحمته ولا ضالا إلا هديته ولا حاجة هي لك رضا إلا قضيتها ويسرتها. يا أرحم الراحمين. يا أرحم الراحمين. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث. أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم إنا نسألك إيمانا كاملا ويقينا صادقا ولسانا ذاكرا وقلبا خاشعا وعلما نافعا وعملا صالحا متقبلا ورزقا حلالا طيبا واسعا وشفاء من كل داء
اللهم حبب إلينا الإيمان وحبب إلينا القرآن وحبب إلينا العبادة وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان. اللهم اجعلنا من الراشدين، اللهم اجعلنا من المحسنين، اللهم اجعلنا من المقربين، اللهم اجعلنا من المكرمين. اللهم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب الدين وقنا عذاب السکرات الموت. اے اللہ ہم بڑے مجرم ہیں، ہم بڑے پاپی ہیں، ہم بڑے گنہگار ہیں، ایسے گنہگار ہیں شاید آج تک تیرے دربار میں کوئی ایسا گنہگار حاضر نہ ہوا ہو. اے اللہ دین مٹ رہا ہے، ہمیں اس کا کوئی غم نہیں ہے، ہماری اولادوں سے نکل رہا ہے، ہمیں اس کا کوئی فکر نہیں ہے. اے اللہ ہم دنیا کے دیوانے بن گئے، دنیا کے متوالے بن گئے، دنیا ہمارے دلوں میں گھس گئی اور اس دنیا نے تیرا دین چھڑوا دیا، تیرے نبی کا طریقہ چھڑوا دیا. یا اللہ اپنے فضل و کرم سے دنیا کی عظمت کو، دنیا کی محبت کو، دنیا سے ہونے کو اور دنیا سے پلنے کو ہمارے دلوں سے خرچ کر نکال دے. یا اللہ آخرت کا فکر پیدا فرما دے، آخرت کی عظمت محبت پیدا فرما دے، آخرت والے اعمال کا فکر پیدا فرما دے، آخرت والی زندگی ہماری زندگی کا مقصد بنا دے. اے اللہ تو ہم سب سے راضی ہو جا اور ہمیں اپنے سے راضی فرما. اے اللہ تو ہمارا بن جا اور ہمیں تو اپنا بنا لے. دنیا اور آخرت کی بھلائی مقدر فرما، دنیا اور آخرت کی عزت اور سرخروئی نصیب فرما، دنیا اور آخرت کی ذلت سے رسوائی سے پوری حفاظت فرما. یا اللہ یا اللہ اپنے نبی کی محبت دل میں اتار دے اور اپنے نبی کے طریقے زندگی پر عمل کی توفیق عطا فرما دے. یا اللہ دنیا سے بے رغبتی پیدا فرما دے، آخرت کی رغبت اور شوق پیدا فرما دے، جنت کا شوق پیدا فرما دے، جہنم کا خوف پیدا فرما دے، اپنی رضا کا جذبہ عطا فرما دے، اپنی محبت سے مالا مال فرما دے. اے اللہ ہمارے ساتھ کرم کا رحم کا معاملہ فرما، فضل کا احسان کا معاملہ فرما، یسر کا اور سہولت کا معاملہ فرما. یا اللہ یہ مجمع بڑا قیمتی مجمع ہے. یا اللہ اپنے کاروبار کو چھوڑ کر آیا ہے، اپنے بیوی بچوں کو چھوڑ کر آیا ہے، تیرے لیے آیا ہے، تیری محبت میں آیا ہے، تیرے دین کی بلندی چاہتا ہے، تیرے دین کی عزت چاہتا ہے، اپنے نبی کا طریقہ چاہتا ہے. اے اللہ تیری ذات کا یقین چاہتا ہے، تیری ذات کی صفات چاہتا ہے. یا اللہ اس مجمع کو بھرپور نعمتوں سے مالا مال فرما دے اور جو اس کی جائز ضرورتیں ہیں اپنے کرم سے پورا فرما دے. ہماری اس مجمع کی سب سے بڑی ضرورت یہ ہے یا اللہ تو ہم سب کو ہدایت نصیب فرما، ہماری اولادوں کو ہدایت دے دے، ہماری خاندان والوں کو ہدایت دے دے، ہمارے متعلقین متعلقات کو ہدایت دے دے، پوری امت محمدیہ کو ہدایت نصیب فرما دے اور ہدایت والی محنت کے لیے سب کو قبول فرما دے. رائے خدا میں دور دراز نکلنے کی توفیق عطا فرما دے. جو لوگ تیرے راستے میں جا رہے ہیں قدم قدم پر ان کی حمایت مدد فرما دے. یا اللہ ان کی اصلاح کی غیر سے شکلیں صورتیں فرما دے، ان کو ہدایت تامہ نصیب فرما دے، ان کی دعاؤں میں طاقت اور روح پیدا فرما دے، ان کے چلنے کو قبول فرما لے اور ان کو قبول فرما کر سارے عالم کے انسانوں کے لیے قیامت تک کے لیے ہدایت کا فیصلہ فرما دے. اے مالک ہدایت کا مالک تو ہے، کسی کے ہاتھ میں تو نے نہیں رکھا، نبیوں کے ہاتھ میں بھی نہیں رکھا، صحابہ کے ہاتھ میں نہیں رکھا. اے اللہ سارے انسانوں کا دل تیرے قبضے قدرت میں ہے، تو جدھر چاہتا ادھر پھیر دیتا ہے. اے مالک اپنا فضل فرما دے اور اپنا کرم فرما دے اور ایک ایک انسان کا دل اپنی ذات کی طرف پھیر دے، اپنی ذات کی طرف پھیر دے، اپنی قدرت کی طرف پھیر دے.
اپنی بڑائی کی بیاری کی طرف پھیر دے اور ہر ایک کے دل میں اپنی عظمت و بڑائی پیدا فرما دے. غیروں کا یقین ہمارے دل سے نکال دے. اے اللہ زمین و آسمان کا یقین ہمارے دل سے نکال دے. اپنی ذات عالی کا یقین، اپنی بڑائی کا یقین، اپنی صفات کا یقین، اپنی قدرت کا یقین ہمارے دل کی گہرائیوں میں پیدا فرما دے. اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر 100% یا اللہ کامیابی کا یقین پیدا فرما دے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی الفت، محبت، انسیت پیدا فرما دے. اور آپ کی سنتوں پر مر مٹنے کی توفیق عطا فرما دے. پورے عمل کی توفیق عطا فرما دے. یا اللہ اس پورے مجمع کو قبول فرما دے اور ان کی نسلوں تک میں ہدایت کے فیصلے فرما دے. یا اللہ پورے اڑیسہ کو خصوصاً اور پورے عالم کو عموماً ہدایت کا ذریعہ بنا دے. ہدایت نظام نصیب فرما دے. ہدایت عامہ کا فیصلہ فرما دے. یا اللہ اس مجمع کو قبول فرما لے. ان کے اہل و عیال کو قبول فرما لے. ان کی خاندانوں کو قبول فرما لے. ان سے محبت تعلق رکھنے والوں کو قبول فرما لے. ان کے علاقے کو قبول فرما لے. اور اجتماع کو قبول فرما کر پورے عالم کے لیے اور ہمارے ملک کے لیے ہدایت کا فیصلہ فرما دے. بچے کو ہدایت نصیب فرما دے. تمام فتنے فساد کو ختم فرما دے. تمام لڑائی جھگڑوں کو ختم فرما دے. تمام کینہ حسد بغض کو ختم فرما دے. انانیت نفسانیوں کو ختم فرما دے. کبر اور غرور اور گھمنڈ کو ختم فرما دے. اور ہر ایک کو اچھی صفات سے نواز دے. بہترین اخلاق پیدا فرما دے. محبت پیدا فرما دے. عاجزی ساری پیدا فرما دے. ایک دوسرے کے کام آنے والا بنا دے. ایک دوسرے کو نفع پہنچانے والا بنا دے. ہمارے دل سے ہر قسم کے کینہ کو، ہر قسم کی بڑائی کو، ہر قسم کی شرارتوں کو، ہر قسم کی دشمنیوں کو اپنے کرم سے ختم فرما دے. عافیت والی زندگی دنیا میں بھی عطا فرما دے اور عافیت والی زندگی آخرت میں بھی عطا فرما دے. اے اللہ تو ہمارا بن جا اور ہمیں تو اپنا بنا لے. دنیا اور آخرت کی بھلائی مقدر فرما دے. دنیا اور آخرت کی عزت اور سخری نصیب فرما دے. دنیا اور آخرت کی ذلت اور رسوائی سے پوری حفاظت فرما دے. جماعتوں کی نقل و حرکت کو قبول فرما دے. ان کے سفروں کو قبول فرما دے. ان کی محنتوں کو قبول فرما دے اور ہر ایک کو ہدایت تامہ نصیب فرما دے. ہمارے حضرت کے سفر کو قبول فرما دے. ان کی دعاؤں میں ہم سب کا حصہ نصیب فرما دے. ان کا وجود ہم سب کے لیے رحمت بنا دے. ہدایت کا ذریعہ بنا دے. یا اللہ ہر طرح سے ان کی مدد اور نصرت فرما دے اور ہمیں ان سے محبت نصیب فرما دے. یا اللہ اس کام سے عظمت محبت پیدا فرما دے. یہ کام کسی حال میں ہم سے چھوٹنے نہ پائے. اس کی خیر سے صورتیں اور شکلیں پیدا فرما دے. یا اللہ اس اجتماع کو قبول فرما دے اور جتنے اجتماع دنیا میں ہو رہے ہیں سب کے اندر صفات قبولیت پیدا فرما دے. اپنی رضا کے پروانے اتار دے. پورے عالم سے فتنے فساد کو ختم فرما دے. پورے عالم کو اے اللہ رحمتوں کا مرکز بنا دے. رحمتوں کا گھر بنا دے. ہر جگہ سے رحمت برسے. ہر جگہ سے رحمت کی ہوا چلے. اس کی خیر سے صورتیں اور شکلیں پیدا فرما دے. یا اللہ اپنا فضل اور کرم فرما دے. قدم قدم پر ہماری حمایت فرما دے. ہمارے سفروں کو آسان فرما دے. عافیت کے ساتھ ہر ایک کو اس کے گھر پر پہنچا دے. عافیت والی زندگی دنیا میں بھی عطا فرما دے اور آخرت میں بھی عطا فرما دے. مرنے سے پہلے سچی پکی توبہ کی توفیق عطا فرما. جس وقت دنیا سے جانے کا وقت آئے کمال ایمان کے ساتھ تو ہمارا خاتمہ فرما. سوئے خاتمے سے ہماری حفاظت فرما. حسن خاتمہ ہمارے لیے مقدر فرما. سکرات موت غمرات موت میں ہماری اعانت مدد فرما. ہم میں سے ہر ایک کو حج بیت اللہ نصیب فرما دے. بار بار حرمین شریفین کی زیارت نصیب فرما دے. اس کے لیے اسباب کو مہیا فرما دے. اے اللہ ہر خیر کا کام تو ہم سے لے لے اور شر اور فتن والے کام سے ہماری یہ پوری عالم انسانیت کی حفاظت فرما دے. اے اللہ سارے عالم کا قبضہ تیرا ہے. تو جو چاہے سو کرتا ہے. اے اللہ خیر کا معاملہ فرما دے. رحم کا معاملہ فرما دے. عدل کا معاملہ فرما دے. ہر لائن کی برکتوں سے مالا مال فرما دے. ہر لائن کی ہدایت سے مالا مال فرما دے. ہر لائن کے شر اور فتن سے حفاظت فرما دے. جن جن لوگوں نے دعاؤں کے لیے کہا ہے یا لکھا ہے یا متوقع ہیں یا چاہتے ہیں کسی وجہ سے نہیں کہہ سکے ہیں، یا اللہ ان سب کے ساتھ خیر کا معاملہ فرما. بھلائی کا معاملہ فرما. عزت کا معاملہ فرما. حلال روزی دینے کا فیصلہ فرما. حرام لقمے سے حفاظت فرما. کمائیوں میں برکت پیدا فرما. زندگیوں میں برکت پیدا فرما.
وقت میں برکت پیدا فرما، آمین۔ گھروں میں برکت پیدا فرما، آمین۔ یا اللہ سارے عالم کے لیے ہدایت کا فیصلہ فرما، آمین۔ ہمارے ملک میں امن و امان قائم فرما دے، آمین۔ ہر طرح کی سہولتیں قائم فرما دے، آمین۔ ہر طرح کی محبتیں قائم فرما دے، ہر طرح کی عداوتوں کو ختم فرما دے، ہر قسم کی دشمنیوں کو ختم فرما دے، ہر قسم کے اعلان لڑائی جھگڑے کو ختم فرما دے، پورے ملک کو ایک اور نیک بنا دے، ہر طرح کی مدد و نصرت کے فیصلے فرما دے، پورے عالم میں ہدایت کا فیصلہ فرما دے۔ یا اللہ اس اجتماع کو ذریعہ بہانے کے طور پر قبول فرما دے۔ جن لوگوں نے اس کے لیے محنتیں کی ہیں، کوششیں کی ہیں، دعائیں کی ہیں، یا اللہ ہم سب کو قبول فرما لے۔ ہمارا یہ اجتماع رحمت کا ذریعہ بن جائے، برکت کا ذریعہ بن جائے، ہدایت کا ذریعہ بن جائے، مغفرت کا ذریعہ بن جائے، آپس میں میل جول محبت کا ذریعہ بن جائے۔ اے اللہ اس طور پر اجتماع کو قبول فرما، اور جہاں جہاں اجتماع ہو رہے ہیں ان سب کے اندر صفات قبولیت پیدا فرما دے۔ اس کام کو تو ہمیں کرنے کی توفیق دے دے، اس کام کی بھی حفاظت فرما، کام کرنے والوں کی بھی حفاظت فرما، کام کو لے کر چلنے والوں کی بھی حفاظت فرما، اس کام کی مدد کرنے والوں کی بھی حفاظت فرما، ہر لائن سے حفاظت کا سامان پیدا فرما دے، ہر لائن سے تو اے اللہ محبت نصیب فرما دے، اپنی ذات سے ذاتی تعلق نصیب فرما دے۔ اے اللہ اپنی بڑائی اور کبریائی کا یقین دل میں اتار دے، ہر چیز کا یقین دل سے نکال دے، اپنی ذات عالی کا یقین دل میں اتار دے، دنیا سے زیادہ آخرت کا فکر نصیب فرما دے، جہنم کا خوف عطا فرما دے، جنت کا شوق عطا فرما دے، آپس میں میل محبت پیدا فرما دے، ساری دشمنیوں کو اور سارے فتنوں کو عافیت کے ساتھ ختم فرما دے۔ یا اللہ اس اجتماع کو قبول فرما دے، اس کی محنت کرنے والوں کو قبول فرما دے، یا اللہ اس کے انتظام کرنے والوں کو قبول فرما دے، اس کی خدمت کرنے والوں کو قبول فرما دے، اس میں بیان کرنے والوں کو قبول فرما دے، اس میں سننے والوں کو قبول فرما دے، ہر ایک کے لیے قبولیت کا فیصلہ فرما دے، رحمت کا برکت کا فیصلہ فرما دے، ہدایت کا فیصلہ فرما دے۔ یا اللہ تو ہم سب سے راضی ہو جا اور ہمیں اپنے سے راضی فرما دے، اپنی رضامندی عطا فرما دے، قدم قدم پر ہماری حفاظت فرما دے، قدم قدم پر ہماری نصرت و مدد فرما دے، نفس اور شیطان کے شر اور فتن سے ہمیں بچا دے، نفس اور شیطان کے فتنوں سے ہمیں بچا دے، رمز اور شیطان کی چالوں سے ہمیں بچا دے، ہمیں اپنی حفاظت و پناہ میں لے لے، ہمیں غیروں کے حوالے نہ فرما، غیروں کے حوالے نہ فرما، غیروں کے حوالے نہ فرما۔ اے اللہ تو ہی ہمارا ہے، تو ہی ہمارا کارساز ہے، تو ہی ہمارا معبود برحق ہے، تو ہی ہمارا خدا ہے۔ اے اللہ تو حفاظت نہیں کرے گا تو کون کرے گا، تو نہیں ہدایت دے گا تو کون دے گا۔ ہم کسی کے سامنے نہیں جھکتے، ہم کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلاتے، ہم کسی کے آگے سجدہ نہیں کرتے۔ اے اللہ ہم تیرے آگے جھکتے ہیں، ہم تجھے سجدہ کرتے ہیں، ہم تجھے اپنا اللہ اور خدا مانتے ہیں، ہم تجھے اپنا معبود برحق مانتے ہیں۔ تو ہی ہمارا رب ہے، تو ہی ہمارا خدا ہے۔ اے اللہ اس کی لاج رکھ لے، اے اللہ اس کی لاج رکھ لے، ہمیں کہیں دنیا میں فتنے میں مبتلا مت کر، ہمیں دنیا میں کہیں دلیل مت کر، ہمیں دنیا میں کسی کے حوالے نہ فرما۔ یا اللہ تو ہمارا معین مددگار بن جا، تو ہمارا ملا شکریہ بن جا، تو ہمارا ناخدا بن جا، تو ہمارا محافظ بن جا، تو ہمارا کارساز بن جا۔ ہمیں کسی کی ضرورت نہیں ہے، اے خدا ہمیں صرف تیری ضرورت ہے۔ یا اللہ تو اپنی مدد نصرت کے دہانے کھول دے، یا اللہ غیبی نظام کو ہماری معرفت میں حرکت فرما دے۔ اے اللہ اور یہ جماعت اے اللہ بڑی قسم پرسی کی حالت میں چل رہی ہے، پوری امت محمدیہ کو اس کام کے لیے قبول فرما دے۔ جیسے تو نے انبیاء کی مدد کی ہے اور صحابہ کی مدد کی ہے، اس زمانے میں تو اپنی مدد دکھلا دے، اپنی قدرت دکھلا دے، اور ہر ایک کے لیے عبرت کا سبب بنا دے، ہدایت کا سبب بنا دے، اعمال پر جمنے کا اور چلنے کا سبب بنا دے۔ اس طور پر یا اللہ اس پورے مجمع کو قبول فرما دے، ہر لائن کے خیر مہیا فرما دے، ہر لائن کی برکتیں مہیا فرما دے۔ یا اللہ یا اللہ ہم وہ تمام خیر مانگتے ہیں اور وہ تمام بھلائی مانگتے ہیں جو ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے تجھ سے مانگا ہے، اور وہ تمام شر و فتن سے ہم پناہ چاہتے ہیں جس سے ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے پناہ مانگی ہے۔ یا اللہ سب کو عزت دے دے، سب کو بھلائی دے دے، سب کو کامیابی دے دے، سب کے کام میں مدد فرما دے، سب کی ہمتوں کو بڑھا دے، سب کی ضرورتوں کو غیب سے پورا فرما دے۔ یا اللہ اپنا فضل اور فضل فرما کر یا اللہ ہماری دعاؤں کو قبول فرما دے، صفات قبولیت سے آراستہ فرما دے، ہر لائن کی مدد نصرت سے فائدہ فرما دے۔ جو ذاتی جہاں سے آئے ہیں اور جہاں جانے والے ہیں
ان کا سفر عافیت کے ساتھ پورا فرما دے، اور جو جماعتوں میں جا رہے ہیں ان کا جانا پسند فرما دے اور قبول فرما دے، ان کو ہدایت کے نور سے مالا مال فرما دے، ان کو ہمت عطا فرما دے، بلندی عطا فرما دے، ہمیشہ موت تک اس کام کو کرتے رہنے کی توفیق عطا فرما دے، جو مانگا اسے بھی عطا فرما دے، اور جو مانگنے سے رہ گیا ہے یا اللہ اسے بھی اپنے کرم سے عطا فرما دے۔ یا اللہ جن لوگوں نے دعاؤں کے لیے کہا ہے یا اللہ ان کی جائز مرادوں کو پورا فرما دے۔ ہماری سب سے بڑی ضرورت یہی ہے کہ تو ہم کو ہدایت دے دے، تو ہم سے راضی ہو جا اور ہمیں اپنے سے راضی فرما لے۔ یا اللہ اس پورے مجمع کو قبول فرما لے، ان کی نسلوں تک کے لیے قبولیت کا فیصلہ فرما لے، پورے عالم کو ہدایت عمومی نصیب فرما دے، مکہ مدینہ ہم سب کو جانا آسان فرما دے، ساری رکاوٹوں کو دور فرما دے۔ یا اللہ ہمارے ساتھ کرم کا رحم کا معاملہ فرما، فضل کا احسان کا معاملہ فرما، رزق کا سہولت کا معاملہ فرما، اور اپنے فضل و کرم سے یا اللہ ہماری تمام دعاؤں کو قبول فرما دے۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم، وصلى الله تبارك وتعالى على خير خلقه محمد وآله وصحبه اجمعين، سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔